وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 14، 25-74 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم صرف خواہشات نفس کے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے ان کا ستیہ ناش کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 14. افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم. بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے اس کے برے اعمال اچھے کر کے دکھائے گئے ہوں اور انہوں نے اپنی ہی خواہشوں کی پیروی کی ہو. سامعین کرام، اس آیت کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بالکل 100% ہمارا حال ہے. دیکھیں، اس میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے. ایک وہ جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پہ ہیں، دلیل پہ ہیں، واضح دلیل پہ ہیں. اس کی میں نے آپ کو اللہ کی عطا سے یہ وضاحت کی تھی کہ واضح دلیل کا مطلب اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ واضح دلیل ہے. دیکھیں، اس میں ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو اس کا مفہوم سمجھاؤں. ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنتی او کما قال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. تو یہ چیز جو ہے بڑی میں وضاحت سے، یعنی اس کی وضاحت ہو گئی ہے، میں تو صرف اس کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ بینہ ہے، واضح دلیل، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. اس کے علاوہ جو ہے پھر خواہشات نفس ہے. تو وہ دیکھیں، اس میں ایک مسئلہ ہے، انسان کب اللہ کی رضا کو اہمیت دینا چھوڑ دیتا ہے، یہ ایک سوال ہے. کب قرآن اس کی نظروں سے گر جاتا ہے یا وہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے؟ وہ تب ہوتا ہے کہ جب یہ اپنی منزل دنیا کے دھوکے کا شکار ہو جائے اور دنیا کو منزل بنا لے. تو اب اس کی نظر میں قرآن کی اور نبی کے طریقے کی کوئی اہمیت نہیں رہی.
یہ بہت وضاحت کے ساتھ میں اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، تو آپ اس پہ غور کریں۔ دیکھیں بات واضح ہے، یا تو ہم رب کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں یا ہم خواہشات نفس کا اتباع کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان، یہ تو میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، سب کے سب ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ کافر و مومن کا تذکرہ ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کریں نا، یہ سارا مضمون جو چلا آ رہا ہے ابھی تک، مثال کے طور پہ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، یہ ساری آیات کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، سمجھتے ہیں ہے نہیں، اور ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، باطل کی پیروی کر رہے ہیں، باطل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، باطل کو منزل بنا لیا ہے۔ اتباع الباطل، ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، پہلی آیت جو اس سورہ محمد کی ہے تو وہ اعمال کے ضائع ہونے پر ہے کہ جو حق کو قبول کرنے سے انکاری ہے۔ آج کا مسلمان خود بھی روک رہے ہیں صدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں، اس کی میں نے وضاحت کی تھی اللہ کی عطا سے۔ اور یہ ایمان اور عمل صالح والے اور آمنوا بما نزل علی محمد، یہ تو ہم یقین ہی نہیں رکھتے۔ پھر آیت نمبر 3 میں ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق، کافر اور مومن کا تذکرہ ہے۔ یہ ساری دیکھیں، یہ ساری صورت میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں کہ یہ ساری صورت اسی کے مابین تذکرہ ہو رہا ہے۔ زیادہ تذکرہ اس میں آپ کو میں نے پہلے دن بتایا تھا، اس میں کافروں کا تذکرہ ہے، کم تذکرہ مومنوں کا ہے۔ کچھ آیات میں دونوں مکس ہے، جیسے کہ آیت نمبر 3 میں مومنوں اور کافروں دونوں کا تذکرہ ہے۔ پھر والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم۔ دیکھیں میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں، یہاں میرے بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ایک مدرس کے طور پہ یا شیخ القرآن کے طور پہ میں آپ کو اپنے سامنے پیش کروں۔ ایک عام آدمیوں میں کوئی علم نہیں ہے میرا خاص، لیکن ایک نصیحت ہے جو میری سمجھ میں آئے وہ میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں، اور یہ میری پھر ذمہ داری بنتی ہے، اور اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہے اور میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اگر اپنی مرضی سے اس کی تفسیریں نہیں کر رہا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، صرف وضاحت ہو رہی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 14 جو ہے یہ بہت واضح ہے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جس کو اس کا برا اعمال؟ دیکھیں گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا، اگر کسی کی منزل اللہ نہیں ہے، کسی بھی شخص کی منزل اللہ نہیں ہے اور اس کی ترجیح دنیا ہے، رخ دنیا کی طرف ہے، تو اس کو اب جو دیکھیں یہ بات جو ہے یہ ہمارے لیے ہے، یہ 14 نمبر آیت ہے، خاص طور پہ ہمارے لیے ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، دیکھیں ایک شخص ہے یعنی اللہ کی رضا سے اس کا کوئی ہر ایک کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، بس چند مخصوص نماز روزے کا پابند ہو گیا، زکوٰۃ دے رہے ہیں سال میں، اور حج وغیرہ کیا ہوا ہے، اور یہ سمجھ رہے میں پکا مسلمان ہوں، دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ دھوکہ فریب جو کچھ بھی ہے، یا یہ کچھ بھی نہیں کر رہا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، حلال کما رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، فریب نہیں دے رہا، دھوکہ نہیں دے رہا، لیکن منزل اس کی دنیا ہے، اللہ منزل نہیں ہے، آخرت ترجیح نہیں ہے،
بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ساری بات جو ہے وہ نیت کی ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا کو بنا لیا تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے جس چیز کو اختیار کیا ہے، یعنی جو فیصلہ آپ نے کیا ہے کہ بھئی یہ دنیا اور حاصل دنیا کو میں قبول کرتا ہوں اور اسی کے لیے میں زندگی گزاروں گا، یہ آپ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہم عملی طور پہ ایسا کر رہے ہیں کہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہماری مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، اور ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کمن زین لہ سوء عمل، تو اب میں دیکھتا ہوں، یعنی میں ظاہر ہے کہ میں اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، ہر شخص اپنی ذات میں مطمئن ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے۔ دین ہم نے محدود کر دیا ہے چند اعمال تک، بس باقی تو منزل اصل میں دنیا ہے۔ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، بہرحال ہے۔ کمن زین لہ سوء عملہ، دیکھیں یہاں پر ایک یہ بہت سوچنے کی بات ہے، یعنی یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ ایک برا کام کر رہے ہیں، اس کو آپ برا ہی نہیں سمجھ رہے، اچھا سمجھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی رضا آپ کا مدعا نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے سارے کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ آپ کا غصہ اپنے لیے ہے، اپنی مرضی سے آپ غصہ ہوتے ہیں، اور خوش بھی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، اور سارے کام جو ہے بس آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ پھر آپ اس میں مطمئن ہیں کہ چلو میں نے تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، آج اس 1 سال کی زکوٰۃ میں دے کے فارغ ہو چکا ہوں، روزے رکھ لوں گا۔ یہ کوئی عجیب سا مسئلہ ہے کہ دین کو ہم نے یہاں تک محدود کر دیا ہے۔ کمن زین لہ سوء عملہ، دیکھیں یہ دو مختلف حیثیتیں ہیں۔ ایک آیت میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ یہی مضمون آ رہا ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ جس نے بھی رحمان کی یاد سے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، ایک شیطان میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ہدایت پہ ہوں۔ یہ تو بالکل ہماری حالت ہے سر۔ بیگم صاحبہ کا غصہ ناک پہ رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو، بیگم یا اس کا میاں جو بھی ہے، شوہر بیوی سے خفا ہے اور بیوی شوہر سے بات چیت بند کر دی ہے، دونوں نے ایک دوسرے سے، وجہ کوئی ایسی شرعی وجہ نہیں ہے، بس ایک چیز بیگم کو ایک بات شوہر کی اچھی نہیں لگی، تو پھر مختلف رویے ہیں۔ بعض بیگمات جو ہیں وہ گالم گلوچ کرتی ہیں، شوہر پہ زوراور ہوتی ہیں، باتیں سنانے لگتی ہیں، کچھ جو ہے ہاتھ سے بھی کام لیتی ہیں جو زیادہ تگڑی ہوتی ہے، اور کچھ جو ہے بس ان کو چپ لگ جاتی ہے، رخ پھیر لیتی ہیں، بات نہیں کرتی، دنوں تک یہ بات چیت بند رہتی ہے۔ دیکھیں دین تو یہی ہے، اخلاق ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ نے دین کو کیا سمجھ لیا؟ اصل میں تو دیکھیں میں ایک بات کہوں، پورے دل کے اخلاص سے، دین ہماری ضرورت ہے نہیں، ضرورت ہی ہم نہیں سمجھتے کہ دین کے تقاضوں پر عمل کریں۔ اس بات کو تو سوچیں نا آپ، ہم دین یا قرآن یا نبی کا طریقہ، اس کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، برا عمل کا میں نے بتا دیا،
لیکن وہ آیت میں آپ کو یہ میں نے میرے خیال سے پوری نہیں کی. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اب یہ مسلمان جس نے اللہ سے رخ پھیر لیا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن گیا، کیونکہ اس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا. ہاں جی جو میری جی میں آئے گا کروں گا. نفس عملی طور پہ کہتے ہیں کہ بس تم جو کہو گے وہ میں کروں گا. میں آپ دیکھ لیں، آپ میں کی کتنی رٹ لگا لیتے ہیں. میں اللہ. تو وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ خیال کرتا ہے، یہ اللہ کی یاد سے منہ پھیر لینے والا یہ خیال کرتا ہے، یہ مسلمان، کہ میں تو ہدایت پہ ہوں. ابھی میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے با جماعت. خاتون کہتی ہے میں نے گھر میں پڑھ لی ہے خوب اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانپ کے، اور میں کیا کروں؟ شوہر سے بول چال بند ہے، وہ کہتی ہے میں نے تو نماز پڑھ لی ہے بس. یعنی یہ کیا مطلب؟ دین تو اخلاق کا نام ہے. صحیح بھیا، دین اخلاق کا نام ہے. قرآن ہمیں زندگی کا طریقہ سکھاتا ہے، آپس میں میل جول کا طریقہ سکھاتا ہے، ضبط نفس بتاتا ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار تم میں سے وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا. تو ہم تو اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھتے، ہم نے تو اپنے نفس کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. یہ ہماری مرضی ہے کہ کیا اخلاق اختیار کریں. قرآن اور نبی کا طریقہ یہ ہماری معیار نہیں ہے ہدایت کا. ہم تو اپنی مرضی سے وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. دیکھیں بالکل واضح آیت ہے. بہرحال آپ سوچیں اس بات پہ. اچھا، اب جو بینہ پہ ہے، أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ، اب یہ جو آگے مضمون آ رہا ہے، اللہ آیت نمبر 15، اس میں دونوں کا تذکرہ ہے. 14 نمبر میں بھی دونوں کا تذکرہ ہے. افمن کان علی بینۃ من ربی کمن زین لہ سوء عملی. ایک بات میرے خیال سے میں بھول گیا آپ کی توجہ دلانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سواء محیاہم و مماتہم. دوسری جگہ یہی مضمون ہے، الفاظ ذرا زیادہ ہیں. کیا خیال ہے تم یہ دونوں برابر کر دیے، ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، برابر نہیں ہوگی. یہ شخص جو بینہ پہ ہے یہ تو مطمئن ہوگا، خوش ہوگا، یہ اللہ کی یاد میں ہوگا، اس کا دل مطمئن ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے. یہ اللہ کی یاد میں ایک زندگی گزار رہا ہے جو کہ اللہ کی اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پہ ہے. اس کی میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو وضاحت کر دی. تو ان کی زندگی اور موت برابر نہیں ہوگی. مومن جو ہے، جو بینہ پہ ہے، جو ایک دلیل سے زندگی اس کے ہر کام میں ایک دلیل ہے، ایک دلیل سے کام کر رہا ہے، جو بھی ہے، دنیا کا ہو یا جو بھی ہو. تو یہ شخص جو ہے یہ ایک اچھی زندگی گزارے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. جو نیکوکار ہیں ان کو اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر. آخرت کا اجر تو بہت اچھا ہے. تو اچھا، یہ شخص مطمئن، خوش، رضا بقضا، اور دوسرا شخص غیر مطمئن، پریشان حال، بدحال. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم. یہ دونوں کیا برابر ہوں گے؟ جو رب کی طرف سے ایک دلیل پہ ہے، وضاحت میں نے کر دی اللہ کی عطا سے، دونوں برابر نہیں ہوں گے. دوسرا شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی عذاب میں ہوگی، پریشان حال، بدحال، نان ایشوز کو ایشو بنا لے گا
اور بس ظاہر کے لیے پریشان، یہ پریشان ہوگا ظاہر کے لیے، کیونکہ یعنی جو یہ چاہ رہا ہے، عمل الانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے جو تمنا کرے گا کیا وہی ہوگا؟ یعنی جو اس کی ہر خواہش پوری ہوتی رہے گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قدرت کے سامنے مجبور ہے، کبھی اچھی حالت ہوگی کبھی بری حالت ہوگی، اور جو بھی حالت ہوگی یہ پریشان ہوگا، اچھی حالت ہوگی اس میں بھی یہ پریشان ہوگا۔ بدحال من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ نحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو واتبعوا اہواءہم، یہ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اچھا اب اس میں یہ ہے، یہ جو نقطہ میں کہہ رہا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اچھا جو 15 نمبر آیت ہے وہ پہلے اس کا لفظی ترجمہ سن لیں۔ مثل الجنت التی، مثال اس جنت کی کیفیت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو بگڑنے والا نہیں ہوگا، یعنی اس میں کوئی بو نہیں ہوگی۔ گدلا، آسن گدلا، بو والا یا ایسا گدلا، یہ نہیں ہوگا، صاف پانی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور کچھ دودھ کی نہریں جن کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةً لِّلشَّارِبِينَ، اور کچھ نہریں ایسے شراب کی جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور کچھ نہریں صاف شہد کی، مصفہ صاف شہد، گندگی نہیں ہوگی، بالکل صاف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے اور اپنے رب کی بخشش۔ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا معا حمیما، کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ فقطع امعاءہم، سو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ بہت اہم مضمون ہے۔ نتیجہ یہ، اگر میں اس کو لفظ دوں آج 15 نمبر کی آیت کو، نتائج کیا ہیں؟ یعنی آخرت میں جب جائیں گے یہ دونوں جو ایک دلیل پہ ہیں اور ایک تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ لوگ جو جن کو ان کے اعمال اچھے کر دکھا دیے گئے ہیں اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، تو ان دونوں کے نتائج ہیں۔ یہ حق ہے، جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ سچا ہے۔ جو بیان ہو رہا ہے اس سے جنتیوں کی جو نعمتیں ہیں وہ اس سے زیادہ ہوں گی، اور جو عذابات کا بیان ہو رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ ہماری جو سمجھ میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں جو آیت شروع ہو رہی ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جاتا ہے، تو یہ مثال ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ پھر حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ، میں نے عادت تو تیار کر رکھی ہیں اپنے
لعبادی الصالحون، اپنے نیک بندوں کے لیے۔ نیک بندے کون ہیں؟ وہ جو ایک دلیل پہ ہیں اور رب کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ دیکھیں، دھوکہ نہ کھائیں اور غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ یہ وعدہ کن سے ہے؟ یہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایک بینہ، ایک دلیل پر زندگی گزار رہے ہیں، تو ان سے یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں تو دیکھیں، مثال کا لفظ آ گیا ہے۔ اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ مثال جنت کی یعنی ایسی ہوگی، عرفہا لہم، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جنت جس کی پہچان، اب یہ پہچان آ رہی ہے کہ بھئی پانی کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، اور شہد کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں۔ اب وہ پانی کیسا ہوگا، دودھ کیسا ہوگا؟ یہاں تو مطلب جو بھی دودھ ہوتا ہے وہ تو دنیا کے دودھ ہیں، گائے بھینس کے جو دودھ ہیں۔ جو شہد ہے وہ تو یہاں مکھیوں کی بنایا ہوا ہے۔ جو شراب ہے وہ یہاں تو اکثر کڑوی کسیلی ہوتی ہے، بعد میں آپ ٹھرا چڑھ جاتا ہے، آپ کو ایک نشہ آ جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو وہاں یہ چیز ایسے نہیں ہوں گی، لیکن عرفہا اللہ تعالیٰ، یعنی یہ چیزیں ہوں گی، لیکن ابھی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا حال ہوگا، کیا یعنی وہ کیسی نعمتیں ہوں گی، کیا ذائقہ ہوگا، کیا ماحول ہوگا، ابھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس سے بہتر ہوگا، اس وقت اب ہم تصور نہیں کر سکتے۔ نہ ہماری آنکھیں، وہ حدیث جو میں نے پڑھی تھی نا، نہ ہماری آنکھیں وہ دیکھ سکتی ہیں، نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ یہ حدیث قدسی میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی۔ تو بہت ہی ایک اچھی کیفیت ہے، لیکن بات تو آخری بات یہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں ایسے انعامات دے گا، یہ اس کے فضل سے ہوں گے۔ بندگی تو حق ہے، اس میں کوئی یہ سوداگری نہیں ہے، عبادت خدا کی ہے، یہ سوداگری نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم۔ بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو، وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔